ایک ایسے شخص کی سچی اب بیتی جو پیدائش سے اب تک اولیاء جنات کی سرپرستی میں ہے، اس کے دن رات جنات کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ قارئین کے اصرار پر سچے حیرت انگیز دلچسپ انکشافات قسط وار یوٹیوب چینل ہدہد میسج پر شائع ہو رہے ہیں، لیکن اس پر اسرار دنیا کو سمجھنے کے لیے بڑا حوصلہ اور علم چاہیے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل ہدہد میسج کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز اب تک پہنچتی رہیں۔ جنات کا پیدائشی دوست قسط نمبر 119۔ ایسے جنات مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، پراسرار جن کی باتیں مجھے کھائے جا رہی تھیں اور میرے ایک پل کو اذیت ناک کر رہے تھے کہ حیرت انگیز جن کی زندگی کیا ہوگی، اس کے پاس کتنی معلومات ہیں اور اس نے اپنی معلومات کو کہاں سے اکٹھا کیا ہے۔ یہ معلومات نہیں ہیں، یہ تو ایک انوکھے راز ہیں، اور جن انوکھے رازوں کو ایک ایک کر کے اس جن نے بیان کیا، ابھی تو نامعلوم اس جن کے پاس کتنے جنتی یا انسانی اللاہوتی مالاکوتی اور پراسرار راز ہوں گے۔ میں تو تھوڑے رازوں کو اس سے پوچھ سکا، ورنہ معلوم تو یہی ہوتا کہ اس جن کے پاس رازوں کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ یہ سیلانی اور جہاں دیدہ جن ہے، اور یہ جہاں گشت مزاج کا جن ہے۔ بس یہ جن ہر وقت پھرتا رہتا ہے اور معلومات اکٹھی کرتا رہتا ہے، اور ایسے جنات مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ میرے ہاں جنات کا آنا جانا عمومی طور پر بہت ہے، اپنے غم و مشکل کے لیے بھی آتے ہیں، اپنے مسائل اور مشکلات کے لیے بھی آتے ہیں، اپنی پریشانیاں اور غم لے کر بھی آتے ہیں، لیکن مجھے وہ جن جو مجھے انسانیت کے لیے باتیں بتا کر جائیں، وہ مجھے معلومات کا خزانہ دیتا چلا گیا، جس سے لوگوں کو نفع ہو، انسانیت کو فائدہ ہو، جس سے دکھ درد مسائل پریشانیاں دور ہوں، ان کے مسائل حل ہوں، ان کی تکالیف اور غم دور ہو جائیں گے۔ یہ غم اور دکھ اتنے دور ہو جائیں کہ بس سکون ہی سکون اور راحت ہی راحت ملے۔ مجھے ایسے جن بہت اچھے لگتے ہیں جو مجھے ایسے گر بتائیں، ایسے راز بتائیں اور ایسی زندگی کا انداز بتائیں، جن رازوں سے دکھ دور ہوں اور جن رازوں سے پریشانیاں دور ہوں اور جن رازوں سے مسائل حل ہوں اور مشکلات پریشانیاں ختم ہوں۔ اس لیے میری جہاں اور جنات سے دوستی ہے، میری تھوڑی ہی عرصہ میں حیرت انگیز جن سے ایسی دوستی ہو گئی۔ کچھ اس کے اپنے مسائل تھے جو میرے ذریعے حل ہوئے، کچھ اس کی گھریلو زندگی کی تکالیف تھیں جس میں نے اس کی مدد کی، جس کی وجہ سے یہ میرے اور قریب آیا، اور اتنا قریب آیا کہ میں خود بھی حیران ہوا، اور یہ معلومات کا خزانہ دیتا چلا گیا، اور معلومات کے خزانے میں اس نے بہت کچھ دیا۔ میں اور میرے دیگر ساتھی جنات حیرت انگیز جن کی یہ ساری باتیں سن رہے تھے۔ آئیے دوبارہ غم کی داستان سنتے ہیں۔ حیرت انگیز جن پھر مجھے بوڑھی جنی کی غمزدہ بات بتانا چاہتا تھا جس کو بندریا بنا دیا۔ میں درمیان میں بار سوال کر رہا تھا، اصل میں وہ ساری داستان ایسی غم کی داستان تھی، مجھے خود کھائے جا رہی تھی، اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ اب میں اس سے غم کی داستان اور مزید نہ سنوں، لیکن میں پھر بھی اس کو کرید بیٹھا، اور میں نے کہا اچھا اب بتائیے اس بوڑھی جنی نے اور کیا غم بتائے۔ تو وہ کہنے لگا، اس سردار کے مجمع میں وہ بوڑھی عورت بولے جا رہی تھی، اور اس کو اونچی آواز میں سردار کے دو جن بیان کر رہے تھے کہ سارا مجمع انسانوں اور جنات کا وہ سن رہا تھا۔ وہ بڑھیا کہنے لگی، میں سال سے بندریا کی شکل میں گھر میں رہی، گھر والوں نے میری خدمت کی اور گھر والوں نے مجھے عزت دی، میں ان کی بڑی تھی، ہر وقت مجھے دیکھ کر روتے تھے اور میں ان کو دیکھ کر روتی تھی۔ میں ان سے بات نہیں کر سکتی تھی، پر ان کے غم، ان کے احساسات، ان کے دکھ، ان کے مسئلے اور ان کی مشکلات کو ہر پل دیکھتے ہوئے روتی رہتی تھی، سسکتی رہتی تھی، اور میرا یہ رونا اور میرا یہ سسکنا حد سے زیادہ بڑا ہوا تھا۔ بس میرے پاس ایک یہی کام تھا، دن رات رونا، دن رات سسکنا اور دن رات اپنے آپ کو کوسنا۔ یا اللہ، میرا کون سا ایسا گناہ تھا، میری کون سی ایسی غلطی تھی جس کی پکڑ میں آئی ہوں؟ پھر میرے اندر ایک تسلی کی آواز آتی کہ نہیں، میری بندی تو کوئی ایسی گناہگار نہیں، ایسی بدکار نہیں۔ عنقریب تیرے غم کا خاتمہ، ہماری اس دنیا میں فرعون بھی ہوں گے اور موسیٰ بھی ہوں گے، اور ہم نے ہمیشہ ہر فرعون کو ڈھیل دی ہے، شاید یہ توبہ پر اور رجوع پر آ جائے، لیکن فرعون سمجھتا ہے کہ شاید ابھی مجھے بہت دیر ہے، اور فرعون اپنی فرعونیت پر ہمیشہ ڈٹا رہتا ہے۔ اور میرے اندر ایک آواز آتی تھی کہ عنقریب تیرا غم ختم ہو جائے گا، عنقریب تیرا دکھ ختم ہو جائے گا، عنقریب تیری مشکل حل ہو جائے گی، اور اللہ کا ایسا نظام چلے گا کہ تجھے پھر جنتی شکل دے دی جائے گی، اور اس جن کا انجام بہت بارا ہوگا۔ وہ بڑھیا جنی غم کے آنسوؤں کے ساتھ اور اسکیوں کے ساتھ بولتی جا رہی تھی، اس کے منہ سے الفاظ نکل رہے تھے۔ وہ بولی کہ ابھی چند دن پہلے جب اپنے اس جادوگر کو پکڑا ہے اور اس کا جادو توڑا، اچانک گھر میں بیٹھے میری زنجیر ٹوٹ گئی، میرا جسم واپس اپنی حالت میں آ گیا، اور میں ایک پل میں اپنے اصل روپ میں آ گئی۔ میرے گھر والے حیران ہوئے، مجھے خوش ہے کر ملنے لگے، اور پھر اچانک ایک اعلان ملا کہ سردار کے ہاں سب دکھیارے جنہیں اس جادوگر جن نے متاثر کیا اور پریشان کیا اکٹھے ہو جائیں اور اپنے غم کی کہانیاں سنائیں۔ تو میں بھی اپنے غم کی داستان سنانے کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ سردار جن یہ غم کی داستانیں اور غم کی کہانیاں سن رہا تھا،
اور اس کا دل بار بار پگھلا جا رہا تھا۔ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اندر سے بہت خوفزدہ ہے اور بہت پریشان ہے، اور اس کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ میں اب اس قابل ہوں کہ سزا دے سکوں۔ وہ سردار جن بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا، اور محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے منہ میں خون ہے، اور وہ اپنے خون میں خود رنگین ہو رہا تھا، اور ایک احساس ہو رہا تھا کہ سردار جن مزید غم کی داستان سننے کا متحمل نہیں، لیکن اس کا انداز بتا رہا تھا کہ نہیں، مجھے غم سننا ہے، مجھے درد سننا ہے، میں ان کا بادشاہ ہوں، یہ میری رعایا ہے، ان کی حفاظت مجھے کرنی تھی۔ میں بے بس تھا، لیکن دل میں درد ضرور تھا، احساس ضرور تھا۔ یہ درد اور احساس آخرکار میری مدد کا ذریعہ بنا، اور میرا ایک ادن سا خادم جو کہ میرے جانوروں کا گوبر اکٹھا کرتا تھا، وہی حاجیوں کے مبارک بول کی وجہ سے اس جادوگر کے جادو کے توڑ کا ذریعہ بنا۔ اس جادوگر کا جادو ٹوٹا ہے، جس کی وجہ سے میں اس قابل ہوں کہ اس ظالم کو سزا دے سکوں۔ بادشاہ نے یعنی سردار نے اعلان کیا کہ ہم سب لوگوں کا غم سنیں گے، ایک انسان کا، ایک جن کا۔ اب ہم نے ایک انسان اور جن کا سن لیا، اب پھر کوئی ایک انسان اپنا غم سنائے۔ طالب علم اور لڑکی کا عشق۔ یہ ایک نوجوان کھڑا ہوا، بہت خوبصورت نوجوان، عمر اس کی 20-22 سال، قد کاٹ بہت اچھا، لیکن عجب بات یہ تھی اس کی بھنووں کے، چہرے کے، مونچھوں کے اور بدن کے بال نہیں تھے۔ ایک طرف اس کی خوبصورتی اور حسن، اور دوسری طرف اس کے بالوں کا نہ ہونا اس کے حسن کو داغدار کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں ایک طالب علم تھا کہ مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، حالانکہ میرا گھرانہ شریف خاندانی اور وزادار گھرانہ ہے، بس غلط صحبت نے مجھے ایک لڑکی سے محبت دے دی۔ میں اس کی محبت میں ایسا مبتلا ہوا کہ ہر وقت اس کی یادوں میں ڈوبا رہتا تھا، اور ہر وقت اس کی یادوں میں الجھا رہتا تھا۔ میں انہی یادوں میں ایسا الجھا کہ میں ساری دنیا جہاں کو بھول گیا، اور دنیا جہاں کی سب داستانیں مجھ سے ختم ہو گئیں، میری تعلیم ختم ہو گئی۔ جو مراد ہو وہ پوری کرتی ہے۔ میری تربیت میں فرق آیا، میں دن رات بس اسی سوچ میں تھا کہ اس لڑکی سے میری شادی ہو جائے۔ 1-2 دفعہ میں نے اس سے اظہار کیا، محسوس ہوا اس نے اس کو بارہ محسوس کیا کہ وہ بھی ایک شریف خاندان کی بیٹی تھی۔ مجھے کسی نے بتایا ایک عورت ہے جو دھاگوں، بالوں اور گوشت پر عمل کرتی ہے، جس کی جو مراد ہو وہ پوری ہو جاتی ہے، اور منہ مانگے پیسے لیتی ہے، جو اس کو پیسے دے دے اس کا کام ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس ایک جن تابع ہے جو اس کا کام کر دیتا ہے۔ میں اپنے والدین کو کوئی بہانہ بنا کر دوسرے شہر میں اس عورت کے پاس پہنچا۔ اس کے پاس لوگوں کا رش لگا ہوا تھا، اور ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ یہ منہ مانگے پیسے مانگتی ہے، کہ ہم بہت سارے پیسے لائے ہیں، جتنے وہ پیسے کہے گی ہم دے دیں گے، مگر ہمیں اپنا مطلب چاہیے۔ ان میں سے 90% لوگ ایسے تھے جو 2 نمبر کام کرانے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور مشہور تھا کہ اس عورت کو صرف پیسے سے غرض ہے۔ جوان حسین شکیل مگر ظالم جادوگرنی۔ جب میں گیا تو پتا چلا کہ وہ بوڑھی عورت نہیں، وہ تو ایک جوان حسین اور شکیل عورت ہے جو یہ کام کرتی ہے، اور بہت ڈنکے کی چوٹ پر دعوے بھی کرتی ہے، اور رقم بھی مانگتی ہے، اور بیٹھے بٹھائے اس کے سامنے تعویذ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی سے ناراض ہو جاتی ہے تو بیٹھے بٹھائے جوتا خود بخود اٹھتا ہے، اس کے جسم اور سر پر لگنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کی چیخیں ہوتی ہیں، اور وہ بندہ کہیں بھاگ نہیں سکتا اور دوڑ نہیں سکتا اور فرار نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس کے جادو کی گرفت میں ہوتا ہے۔ بربادیوں کی بارش۔ وہ جادو اس کو ایسے انداز سے متاثر کر رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص اس کے جادو کی پوری گرفت میں ہوتا ہے۔ اس کی سزا بھی بہت خطرناک ہوتی ہے، اور اس عورت کا پیار بھی بہت خطرناک ہے، جس پر فدا ہو جاتی ہے، اپنی عنایات کی بارش کر دیتی ہے، اور جس سے ناراض ہوتی ہے اس پر بربادیوں کی بارش کر دیتی ہے۔ اور ہر کہنے والا یہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر جادو گر جنات کا ہاتھ ہے، یا کوئی کہتا ہے کہ اس نے بہت جنات تابع کیے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے اس کے پاس ہمزاد ہیں، کوئی کہتا ہے کو قاف کی کچھ پریاں ہیں جو اس کا کام کرتی ہیں، کوئی کہتا ہے اس نے ایک غار میں 41 کتوں کی کھوپڑیوں پر ننگی بیٹھ ایک چلہ کیا تھا، 40 دن کے بعد اس کو یہ قوت اور طاقت مل گئی، جتنے من اتنی باتیں میں خاموش بیٹھا دیکھتا رہا اور لوگوں کے حالات بھی سنتا رہا۔ میں اپنے گھر والوں سے چھپ کر آیا تھا، میرا اپنا ذریعہ آمدن نہیں تھا، میں نے اپنے ایک دوست سے بہت بڑی رقم اپنے تعلیمی اخراجات کا بہانہ کر کے دھار لی تھی۔ ہاں بولو تم کیا چاہتے ہو؟ جب میری باری آئی تو مجھ سے کہنے لگی ہاں بولو تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے اس سے اپنا منشا بیان کیا۔ میری بات سنتے ہی اس نے قہقہا لگایا اور کہا میں نے سمجھا کوئی بہت بڑا کام ہے، وہ لڑکی اور اس کے ماں باپ تمہارے قدموں میں ہوں گے، اور تمہارے ماں باپ بھی تمہارے قدموں میں ہوں گے، اور تم شادی کر لو گے، اتنی رقم لوں گی اور تمہیں ایک عمل بتاؤں گی، باقی کام تمہارا خود کروں گی۔ میں راضی ہو گیا اور خوش ہو گیا، کیونکہ جتنے بھی لوگ تھے سب کہہ رہے تھے یہ جو بولتی ہے وہی ہو جاتا ہے، جو فیصلے کرتی ہے اس فیصلے کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اس نے ایسے اوپر ہاتھ کیے اور نیچے ایک تعویذ گرا، اس نے وہ تعویذ اٹھایا اور کہنے لگی اس تعویذ کو جس لڑکی سے تم شادی کرنی ہے اس کے گھر کے قریب، اس کی دیوار میں یا کہیں بھی دفن کر دو۔
दूसरा अमल था कि इसने एक खंजीर की हड्डी दी और खंजीर की हड्डी देकर वो खातून कहने लगी, जब भी कुछ खाना है पीना है इस हड्डी को अपने खाने पीने में सिर्फ हिला दिया करो जैसे चम्मच हिलाते। मैंने वो हड्डी ले ली और मैंने पूछा, ऐसा क्यों करना है? जा तेरे ऊपर मैंने अपना जिन मुसल्लत कर दिया। इसका गुस्सा और जलाल कहने लगी, तुमने ये क्यों पूछा? तुम्हें अपने काम से गरज है? मैंने कहा, खंजीर तो हराम है, इसकी हड्डी हराम होगी, मैं जिस चीज़ में इसको हिलाऊंगा वो चीज़ भी हराम हो जाएगी। बस इसका गुस्सा ऐसा कि इसने मुझसे तावीज़ वापस छीन लिया और मेरे पैसे मुझे वापस ना दिए और कहने लगी कि जा तेरे ऊपर मैंने अपना जिन मुसल्लत कर दिया है, तुमने बहुत बड़े मजमा में मेरी बात को चैलेंज किया है। इस औरत का जादू सर चढ़कर बोलता है,